بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحوه فذهب عنه قدره وأوتي لونا حسنا وجلدا حسنا إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی اور دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا اندھا. فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان تینوں کی آزمائش کی جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ ایک فقیر کی اور ایک مسکین کی شکل میں سب سے پہلے ابرص کے پاس، کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ای شیء احب الیک، کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی رنگت مل جائے اور اچھی جلد مل جائے، وَيَذْهَبُ عَنِّ الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ النَّاسِ، اور مجھ سے یہ جو کوڑ کی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس فرشتے نے جو فقیر کی شکل میں تھا اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذْرُهُ، تو اس سے اس کا کوڑ پن جو تھا وہ ختم ہو گیا. وَأُوتِيَ لَوْنًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورت جسم عطا کر دیا، خوبصورت رنگ دے دیا. وَجِلْدًا حَسَنًا، اور خوبصورت اس کو جلد عطا فرما دی. پھر اس سے پوچھا أَيُّ الْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ، او قال البقر، یا کہا کہ مجھے گائے. جو حدیث کے راوی ہیں اسحاق، انہیں اس کے اندر شک ہے کہ اس نے اونٹ کا کہا یا گائے کا کہا، لیکن ایک نے یعنی گنجے نے اور کوڑی میں سے، دونوں میں سے ایک نے اونٹ کے بارے میں کہا اور ایک نے گائے کے بارے میں کہا. تو فرمایا کہ اسے ایک گابن اونٹنی جو ہے وہ دے دی گئی، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی، بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے اس میں برکت ڈالے. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ ای شیء احب الیک، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خوبصورت بال مل جائیں. وَيَذْهَبَ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسِ، اور یہ جو گنجپن کی بیماری ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ گنجپن کی بیماری دور ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اسے خوبصورت بال عطا کر دیے. پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال محبوب اور پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. فأوتي بقرة حاملة، اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے اس میں برکت ڈالے. پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے میری بینائی لوٹا دے. فابصر بہ الناس،
تاکہ میں اس کے ساتھ لوگوں کو دیکھ سکوں، اللہ کی مخلوق کو دیکھ سکوں۔ تو اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے اس کی بینائی اس کو لٹا دی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال جب سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فأوتي شاة والدا، اسے بچے دینے والی بکریاں جو ہیں وہ دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تینوں کے مال میں برکت ڈالی، اور ان تینوں کے مال نے، اونٹ نے اور گائے نے اور بکریوں نے خوب بچے دیے، اور یہاں تک کہ ایک جنگل جو ہے وہ اونٹوں سے بھر گیا، اور ایک جنگل وہ گائے سے بھر گیا، اور ایک جنگل وہ بکریوں سے بھر گیا۔ پھر اس کے بعد انہو اتل ابرس، وہ فرشتہ ایک زمانے کے بعد پھر ایک اسی شکل میں جس شکل میں پہلے ان کے پاس آیا تھا، فقیر اور مسکین کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ فقال رجل مسکین، میں ایک مسافر آدمی ہوں، اور مجھ سے جو میرے پاس سفر کا سامان تھا وہ سب جو ہے وہ کھو گیا ہے، اور میرے پاس اب کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے کہ میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ آج کے دن اللہ رب العزت کی اگر مدد شامل ہو اور تم میرا وسیلہ بن جاؤ تو میں اپنا سفر پورا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں کہ جس ذات نے تمہیں خوبصورت جسم عطا فرمایا، خوبصورت رنگت عطا فرمائی، اور تمہیں اونٹوں کا مال جو ہے وہ عطا فرمایا، میں تم سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ الحقوق کثیرۃ، میرے مال کے اندر اور لوگوں کے بہت سارا جو ہے وہ حق ہے، اس لیے مجھے معاف کرو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فقال انہ کانی عارفک، اس فرشتے نے کہا کہ گویا میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم اس سے پہلے کوڑی نہیں تھے؟ یخذرک الناس، کہ تم سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، گھن کیا کرتے تھے، اور تم فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فآتاک اللہ مالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا۔ تو اس نے کہا کہ انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، جا یہ مال جو ہے میرے پاس جدی پشتی جو ہے وہ آ رہا ہے، کئی پشتوں سے یہ مال جو ہے میرے پاس ہے۔ فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العزت تجھے اسی حال پہ پھیر دے جس حال میں تو پہلے تھا۔ پھر اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا، اسی صورت میں، مسکین میں، فقیر کی صورت میں جس میں وہ پہلے اس کے پاس آیا تھا، اور اس سے بھی اسی طرح اس نے کہا جس طرح کہ اس نے کوڑی سے کہا تھا کہ میں مسافر ہوں اور مجھ سے جو ہے زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اور اللہ نے تجھے یہ مال دیا، اور تو جو ہے مجھے اس مال میں سے کچھ دے دے تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو اس نے بھی اس کو اسی طرح جواب دیا جس طرح کہ کوڑی نے اس کو جواب دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں ویسا ہی کر دے جس طرح تم پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اسی صورت میں اور اسی حیت میں۔ فقال رجل مسکین وابن السبیل، کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، ایک مسکین فقیر آدمی ہوں۔ انقطعت بی الحبال فی سفری، جو میرا زاد راہ تھا وہ مجھ سے کھو گیا، اور اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے آج کے دن کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، الا باللہ ثم بک، مگر یہ کہ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے اور تم اس کا ذریعہ بن جاؤ۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس ذات نے تمہیں بینائی لوٹائی، اور تم مجھے کچھ بکریاں دے دو، اتبلغ بہا سفری، کہ جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو اس اندھے نے کہا کنت اعمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نابینا تھا۔ فرد اللہ الی بصری، رب العالمین نے مجھے میری نگاہ واپس کی۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، جو تیری مرضی ہے، جتنی مرضی ہے لے لو، جتنی مرضی ہے چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج کے دن میں تم سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو تم اللہ کے نام پہ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ فقال امسک مالک،
اس نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، فإنما ابتلیتم فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ رب العزت نے تم تینوں کی آزمائش کی تھی، ہمیں مال کی ضرورت نہیں، تم جو ہے اس آزمائش میں پورے اتر گئے، اور جو تمہارے دو اور ساتھی تھے وہ دونوں جو ہے اس آزمائش میں ناکام اور نامراد رہے۔ تو حدیث سے سبق یہ دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت جو نعمت انسان کو دے اس نعمت کی شکر دانی جو ہے کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جو صدقہ اور خیرات ہے اس کے اندر جو ہے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر انسان بخل سے کام لے گا تو اللہ رب العزت اس کو اسی شکل کے اندر پھر لوٹا دیں گے جس میں وہ پہلے تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مال اللہ دیتا ہے اور اللہ جو ہے انسان سے چھین لیتا ہے، تو اس لیے اللہ کے راستے میں دینے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔